ہوں گے۔ اگر اقبال زندہ ہوتے تو یقیناً انہیں مولانا کی شخصیت و کردار میں وہ بندہ مومن مل جاتا جس کی انہیں طلب اور جستجو تھی۔ بلا شبہ مولانا اقبال کے بندے مومن کے معیار پر کھرا اترتے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں جناب نجم الدین صاحب جو دہلی سے تشریف لائے ہیں وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اسٹیج پر جن کا افروز صدر محترم دور دراز سے تشریف لائے مہمان کرام، ابھی مقالہ کا سلسلہ جاری ہے اور میرا نام بھی اسی فہرست میں ہے۔ میں اپنا مقالہ شروع کرنے سے پہلے اس پروگرام کے روح رواں جناب یعقوب صاحب کا دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس طرح کی محفل بہت کم منعقد کیا جاتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سیمینار میں اردو ادب کے جو مشہور شعراء ہیں اسی عنوان پر سیمینار کرایا جاتا ہے جو سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ جناب یعقوب صاحب اہم عنوان کا انتخاب کیا جس کے لیے نہ صرف ایک محفل کی ضرورت ہے بلکہ ایک ٹیم کی ضرورت پڑتی ہے، جس کا میں صدر محترم سے مقالہ پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ جی میں پوائنٹ جو ہے لکھ کے لایا ہوں، مقالہ کو پیش کروں گا، وقت بہت کم ہے۔ میرا مقالہ عنوان ہے اردو ادب کے شاعر علامہ اقبال کا مرد مومن اور حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی الفت۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار عالم اسلام کے مایناز ادیب و ممتاز مصنف و عظیم مفکروں میں ہوتا ہے۔ آپ نے مختلف جہتوں سے عظیم الشان خدمات انجام دی ہے اور عرب و عجم میں آپ کی عظمتوں کی تذکیر آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ آپ کا خلوص امت مسلمہ کی فکر مندی و دل سوزی اصلاحی و انقلابی کوششوں نے پوری دنیا میں آپ کے نام کو روشن کیا اور آپ بہت سے کام اور کارنامے انجام دیے جو آج بھی جاری ہے۔ حضرت مولانا علامہ اقبال کے بڑے شہدائی تھے اور ہر مسلمان میں اقبال کا مرد مومن تلاش کرتے تھے۔ بر صغیر کے شعراء مفکرین میں علامہ اقبال کا نام اور کلام بہت نمایاں اور سر فہرست ہے۔ حضرت مولانا علی میاں کے نزدیک اقبال اور ان کا کلام اپنی معنویت اور تاثیر و اسلامیت کے لحاظ سے ممتاز ہے۔ مولانا پر دو شعور کے بعد ہی سے اقبال کے پیغام و فکر سے متاثر ہوئے اور زمانہ طالب علمی میں مولانا نے اقبال کی نظم چاند عربی میں ترجمہ کیا۔ مولانا نے 15 سال کی عمر میں علامہ اقبال سے ملاقات کی۔ مولانا کا تعارف آپ کے والد ماجد مصنف گل رحمت کے حوالے سے کرایا گیا۔ مولانا نے اپنا ترجمہ علامہ اقبال کی خدمت میں پیش کیا۔ علامہ نے اسے پسند کیا اور سراہا اور بعض عرب شعراء کے متعلق کچھ سوالات مولانا کے معلومات کا اندازہ کرنے کے لیے پوچھے۔ اس ملاقات میں مولانا اقبال کے تواضع سادگی اور بے تکلفی کی خصوصیات سے متاثر ہو کر لوٹے۔ اقبال کے کلام کی بلندی اور تاثیر اصل جوہر مولانا کے سامنے اس وقت آیا جب انہوں نے 1935 عیسوی کے بعد اقبال کی شعری مجموعہ ضرب کلیم بال جبریل اسرار خودی رموز بے خودی کا مطالعہ کیا۔ مولانا کے ذہن و دماغ نے ان کا وہ اثر قبول کیا جو ادب و شعر اور فکر کے میدان میں کسی اور کا نہ تھا۔ مولانا کے بقول اقبال سے متاثر ہونے کے سبب میں یہ بھی تھا کہ اہل علم اور اہل علم کی علمی حق میں تحقیقات و فتوحات اور پیش رفت اور معلومات کے ماخذ انہیں معلوم تھے اور کم بیش اس پر نظر تھی اور اندازہ تھا کہ محنت و مطالعہ اور گہری مشقی سے وہ منزل حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اقبال کے افکار و خیالات ان سے زور و ساز کا سرچشمہ ان کے دستر پر ہے۔ وقت کا تقاضا ہے تو میں صرف جو پوائنٹ ہے وہ میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ عربی ممالک میں ٹیگور کی مقبولیت اور اقبال کی گمنامی مولانا کو بہت کھٹکتی تھی۔ وہ اس صورتحال کو اپنی کوتاہی کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ وہ اقبال کا متعارف نہیں کرا سکے۔ عربی اخبارات اور وسائل میں ٹیگور کے سلسلے میں تعریفی مضامین دیکھ کر مولانا کے دل میں اقبال کے عربی ترجمہ کا عزم تازہ ہوتا اور اسے اپنے ذمہ قرض و امانت سمجھتے۔ 1950 میں مولانا نے اپنے طویل سفر حجاز و مصر شام میں اقبال اور ان کے
فن و تحقیق میں متعلق چند مقالات لکھے اور انہیں مصر کے دارالعلوم القاہرہ مصر یونیورسٹی میں پڑھا۔ 1956 میں ایک اور مقالہ صبر شام و دمشق میں محمد اقبال فی مدینہ رسول کے عنوان سے دمشق ریڈیو پر نشر ہوا۔ کلام اقبال کی ترجمہ پر مولانا کی طبیعت پوری طرح آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ جن حضرات نے یہ کام کیا تھا ان کا ناکامی عطاسی کا فقدان سامنے آ چکا تھا۔ اسی دوران دمشق کے رسالہ المسلمون میں وہاں کے مشہور ادیب شیخ طنطاوی کا ایک کھلا خط ملا جس میں انہوں نے مولانا کو شیخ اقبال کے ترجمے کی دعوت دی اور بڑے مؤثر انداز میں دی۔ اس پیشکش کا جواب مولانا نے بڑی گرمجوشی سے دیا اور اقبال کی نظم مسجد القرطبہ کے ایک ہی نشست میں ترجمہ کر ڈالا۔ اس کے بعد مستقل کئی مقالات لکھے۔ اقبال پر مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی جیسے ثقہ علمی و دینی و شخصیت کا قلم اٹھانا بجائے خود تاریخ ادب کا بڑا واقعہ ہے۔ اقبال کا بڑی اچھی کتابیں ہیں مگر یہ کتاب اس مجاہد عالم کی لکھی ہوئی ہے جو اقبال کے مرد مومن کے مصداق ہے۔ وقت کو تقاضا ہے، اس وجہ سے میں آخری کا جو پیراگراف ہے جو اقبال کیا چاہتے تھے، اقبال کو اس بات پر یقین تھا کہ ایک مسلم ربانی کا کوئی محدود وطن نہیں ہے بلکہ سارے عالم میں اس کا ملک وطن ہے، اس میں مشرقی اور مغربی کوئی تفصیل نہیں۔ ایک بندہ مومن اور انسان کامل کے لیے علامہ اقبال کے جذبات ہے کہ ہم یہ کہنے کے لیے بالکل حق بجا ہوں گے اگر اقبال زندہ ہوتے تو یقیناً انہیں مولانا کی شخصیت و کردار میں وہ بندہ مومن مل جاتا جس کی انہیں طلب اور جستجو تھی۔ بلا شبہ مولانا اقبال کے بندے مومن کے معیار پر کھرا اترتے ہیں۔ شکریہ۔